اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے ٹاپک جو میں نے لیا ہوں جامع الادویہ جو کتاب ہے، کتاب کے اندر سب سے پہلے دیا ہوا ہے کہ کتابیں اور مصنف کہ بہت ساری کتابیں وہاں پر دی ہوئی ہیں اور ان کے مصنف کے نام دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہم کو جامع الادویہ کے ساتھ ساتھ کچھ تاریخ طب کے اگر کویشچن آ جاتے ہیں تو وہ بھی ہم اس میں ریویژن کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی کتاب کون سے مصنف کی ہے، کیونکہ ایم سی کیوز کے اندر جو ہے یہ کویشچن پوچھے جاتے ہیں اور اے آئی پی جی ٹی کے اندر پوچھے جاتے ہیں۔ جامع الادویہ سب سے اہم کتاب جو ہے یہاں پر مانی گئی ہے ایم ڈی کے لیے، پریپریشن جب ہم نیٹ پی جی کی کر رہے ہیں اس کے لیے۔ سب سے پہلے وہاں پر دیا ہوا ہے کہ رازی، اب ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ زکریا رازی کہاں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کیا تھی، ان کو کون کون سے مترادف ناموں سے جانا جاتا ہے اور ان کی کتابیں کون کون سی ہیں۔ آج ہم اسی کے تعلق سے بات کریں گے۔ پورے ٹاپک اس میں بہت سارے کور کیا ہوں، تو کچھ ٹاپک آج اور کچھ ٹاپک نیکسٹ لیکچر میں ہم کور کریں گے کتابوں کے، کیونکہ بہت زیادہ کتابیں وہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہم زکریا رازی کی کتابیں دیکھیں گے۔ زکریا رازی، جن کو رازی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کا مترادف نام جالینوس العرب، یہ ایم سی کیوز کے اندر آ سکتا ہے کہ جالینوس العرب کس کا نام ہے، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ زکریا رازی کو جالینوس العرب بھی کہا جاتا ہے یا بقراط الزما جو ہے وہ زکریا رازی کو کہا جاتا ہے۔ ان کا مکمل نام ابو بکر محمد بن زکریا رازی ہے، جو کہ ایران کا ایک شہر ہے رے، جہاں پر 860 سن عیسوی کے اندر یہ پیدا ہوئے۔ ایک کویشچن یہ ایم سی کیوز کے اندر آ سکتا ہے کہ وہ کون سے طبیب تھے جنہوں نے اسپتال بنانے یعنی ہاسپٹل بنانے کے لیے جگہ کا تعین جو ہے گوشت کے ٹکڑے لٹکا کر کیا، کہ گوشت کے ٹکڑے انہوں نے جو ہے اس ایریے میں لٹکا دیے اور انہوں نے بتایا کہ جس جگہ کے جو ہے گوشت کے جو ٹکڑے ہیں وہ کم متعفن ہو گئے، کم سڑے گے، اس جگہ پر اسپتال بنایا جائے۔ تو یہ بتانے والے جو ہیں زکریا رازی تھے اور ہسپتال کے لیے گوشت کے ٹکڑے لٹکانے والے زکریا رازی تھے۔ یہ کویشچن تاریخ طب کا ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے لیے۔ اس کے بعد کہ کیس ہسٹری کی ایجاد کرنے والا جو ہاسپٹلوں کے اندر کیس ہسٹری لکھی جاتی ہے، یہ دینے والے بھی جو ہے زکریا رازی ہیں۔ ان کی کتابوں کی بات کی جائے تو سب سے اہم کتاب زکریا رازی کی جو ہے وہ کتاب الحاوی ہے۔ میں نے کتاب یہاں پر نہیں لکھا ہوں، شارٹ فارم سے ہم کو اس کو یاد رکھنا ہے کہ حاوی یہ بھی زکریا رازی کی ہے۔ پھر ابدال الادویہ، اس کو اس طریقے سے یاد رکھیے کہ ادویے کا بدل رازی نے دیا، ادویے کا بدل رازی نے دیا، کیونکہ آگے میں نے لیا ہوں وہ ٹاپک بھی کہ کئی ساری کتابیں ایسے ہیں جو ادویہ کے نام سے کتاب کے اندر شمار ہے، تو ان کو نام کیسے یاد رکھنا ہے۔ تو ادویے کا جو بدل ہے ابدال الادویہ، یہ کتاب جو لکھی گئی ہے اور رازی کی ہے۔ پھر کتاب الفاخر، یہ جو ہے رازی کی لکھی ہوئی ہے۔ کتاب الشامل، یہ بھی رازی کی ہے۔ پھر کتاب السیدلہ، یہ بھی رازی کی ہے۔ بات کہ برأت السا، یہ جو ہے ایک رسالہ ہے، یہ لکھنے والے بھی رازی ہیں۔ اور الجامع، کتاب الجامع کر کے کہ جامع جو ہے یہ کتاب الجامع لکھنے والے بھی زکریا رازی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ ثابت بن کرا۔ اب ثابت بن کرا، ان کا تعلق جو ہے یہ ہیران کے اندر رہنے والے تھے اور 836 سن عیسوی کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دو اہم کتابیں ان کی کتاب کے اندر ملتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اصول الادویۃ المفردۃ الجالینوس، تو اس کو اس طریقے سے یاد رکھیے کہ مفرد جالینوس کی جو کتاب ہے، کیونکہ یہاں پر کتاب کے اندر آ رہا ہے کہ کتاب اصول الادویۃ المفردۃ الجالینوس، تو اس کو یاد رکھنے کا سب سے ایزی طریقہ ہے کہ مفردۃ الجالینوس آیا تو یہ لکھنے والے ثابت بن کرا ہے، جنہوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ اور دوسری چیز کہ اجناس الادویہ، یعنی دواؤں کی جنس لکھنے والے، یہ جو کتاب لکھی گئی ہے جنس سے یاد رکھیے کہ اجناس الادویہ، دواؤں کی جنس، یہ لکھنے والے ثابت بن کرا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کویشچن ہے کہ داؤد انطاکی نے جو ہے ایک ہی کتاب ان کی اہم ہے جو کہ تذکرۃ اولو الالباب ہے۔ یہ کویشچن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہاں پر لے لیا ہوں کہ داؤد انطاکی کی
اب ایک وہاں پر لیا گیا ہے کہ رازی کے بعد جامع الادویہ میں شیخ کی کتابیں ہیں. اب شیخ کی شیخ الرئیس بو علی سینا کی 2 رسالے ہیں اور ان کی 5 کتابیں دی ہوئی ہیں. شیخ الرئیس بو علی سینا جو کہ 980 سنہ عیسوی کے اندر افشنا کے مقام پر پیدا ہوئے. یہ کوشچن بھی پوچھ سکتا ہے کہ ان کی پیدائش کا وقت کب ہے یہ اور کہاں پیدا ہوئے. دوسرا کوشچن یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ شیخ الرئیس بو علی سینا کی وفات کہاں ہوئی. پھر شیخ الرئیس کی کتابیں کون کون سی ہیں؟ تو ایک کتاب سب سے اہم ہے جو کہ القانون فی الطب، جس کو القانون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لاطینی لفظ القانون کے نام سے جانا جاتا ہے. اسی طریقے سے شیخ الرئیس بو علی سینا نے کتاب الشفا لکھی ہے، جو کہ یہ کوشچن آ سکتا ہے، امپورٹنٹ ہے اور اس بار آنے کے چانسز ہے کہ کتاب الشفا کس کی کتاب ہے. تو شیخ الرئیس بو علی سینا نے لکھی ہے. اسی طریقے سے ایک ادویہ قلبیہ جو 63 جو ہے اس کے اندر دوائیوں وغیرہ موجود ہے اس تعلق سے کہ ادویہ قلبیہ یہ بھی شیخ الرئیس نے لکھا ہے. پھر کتاب النجا جو ہے یہ لکھنے والے بھی شیخ الرئیس ہے. اور کولنج کر کے کتاب الکولنج، یہ کوشچن بھی امپورٹنٹ ہے کہ کتاب الکولنج کس کی کتاب ہے؟ تو کتاب الکولنج شیخ الرئیس بو علی سینا کی کتاب ہے. اسی طریقے سے انہوں نے 2 رسالے لکھے ہیں، جس میں ایک ہے کہ رسالۃ التقلیص کر کے ہے اور ایک ہے رسالہ جودیہ. اب رسالۃ التقلیص کے دیکھیے، تقلیص کے نام سے الگ الگ کوشچن آ سکتے ہیں. جس طریقے سے میں نوٹس کے اندر لیا ہوں کہ ایک ہے رسالہ لیکن 2 ہے کتابیں. ایک رسالۃ التقلیص ہے اور ایک کتاب تقلیص ہے. کتاب التقلیص اور صنعت التقلیص ہے. ایک رسالہ ہے، ایک صنعت التقلیص ہے اور ایک کتاب التقلیص ہے. تو رسالہ التقلیص جو ہے یہ لکھنے والے شیخ الرئیس بو علی سینا ہے. صنعت التقلیص حکیم عبدالحفیظ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور کتاب التقلیص جو کہ علامہ کبیر الدین کی لکھی ہوئی ہے. یہ کوشچن گھما سکتا ہے کہ صنعت التقلیص کس کی ہے یا کتاب التقلیص کس کی ہے. تو ہم کو یاد اس طریقے سے رکھنا پڑے گا کہ تقلیص کا رسالہ شیخ نے لکھا، تقلیص کا صنعہ یہ جو ہے عبدالحفیظ نے لکھا اور تقلیص کی کتاب جو ہے علامہ کبیر الدین نے لکھی. اسی طریقے سے بیاض کبیر جو ہے علامہ کبیر الدین کی لکھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے بیاض اجمل جو کہ حکیم اجمل خان کی ہے. اسی طریقے سے بیاض مسیحہ جو کہ حکیم اجمل خان کی ہے. یہ کتابیں ہم کو یاد ہونی چاہیے. اب آتا ہے قانون کی شرح. اس طریقے سے MCQs پوچھ سکتا ہے کہ موجز القانون کس کی شرح لکھی ہوئی ہے. جس طریقے سے میں نے آج گروپ کے اندر کویشچن ڈالا تھا کہ قانون کی شرح قانونچہ کس کی لکھی ہوئی ہے. تو شارٹ میں قانونچہ جو ہے عربی زبان میں لکھی ہوئی کتاب جو کہ چغمنی کی ہے، شمس الدین چغمنی نے اس کو لکھا ہے. تو یاد اس طریقے سے رکھیے کہ قانونچہ چغمنی نے لکھی ہے شرح. موجز القانون جو کرشی نے لکھی ہے، جن کو جالینوس الثانی کہا جاتا ہے. یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے کہ جالینوس الثانی کس کا لقب ہے. جس طریقے سے جالینوس العرب میں نے پڑھایا ہوں کہ جو زکریا رازی کا ہے، لیکن یہاں پر جالینوس الثانی ابن نفیس یا علامہ کرشی کا ہے. اور سب سے پہلے جو شرح لکھی گئی عربی زبان میں وہ موجز القانون ہے. اسی طریقے سے ایک شرح جو ہے جامع الشرحین کے نام سے ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ شرحین اگر آ گیا تو علی گیلانی اور محمود عاملی نے وہ شرح لکھی ہے. شرحین آ گیا تو محمود عاملی اور علی گیلانی نے جو شرح لکھی ہے وہ شرحین ہے. اس طریقے سے یاد رکھیے. اور مفرح القلوب یہ پوچھ سکتا ہے کویشچن MCQs کے اندر کہ قانون کی فارسی شرح کا نام کیا ہے. ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ قانون کی فارسی شرح مفرح القلوب یعنی قلب کو فرحت بخشنے والی. اس طریقے سے یاد رکھیے کہ فارسی میں لکھنے والے اکبر ارزانی ہیں. اب دیکھیے، اب آتا ہے القانون فی الطب کا ترجمہ. ابھی ہم نے شرح دیکھی ہے کہ شرح کے اندر یہ چیزیں میں نے آپ لوگ کو بتایا ہوں کہ سب سے پہلی جو شرح لکھنے والے ہیں وہ علاؤالدین کرشی ہے. علامہ کرشی بھی جن کو کہا جاتا ہے، ابن نفیس بھی کہا جاتا ہے اور جالینوس الثانی بھی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے قانونچہ جو شرح لکھی ہے القانون فی الطب کی وہ چغمنی ہے. اسی طریقے سے مفرح القلوب جو فارسی کی شرح ہے وہ اکبر ارزانی نے لکھی ہے.
اور اسی طریقے سے جامع الشرحین کے نام سے اگر شرحین آ گیا تو ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ وہاں پر دو طبیب کے نام ہیں، ایک ہے علی گیلانی اور ایک ہے محمود عاملی۔ شرحین کو یاد رکھیے کہ ایک شر ہے اور ایک حین ہے۔ شر جو برا ہوتا ہے اور حین یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، اسی لیے شرحین اگر آتی ہے شرح تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں دو لفظ ہے، ایک شر ہے اور ایک حین ہے، تو یہ دو طبیبوں نے لکھا ہے، علی گیلانی اور محمود عاملی۔ اسی طریقے سے اب پڑھیں گے ہم القانون فی الطب کا ترجمہ، کیونکہ کتابوں کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، جو پرانی کتابیں ہیں ان کے ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ تو القانون فی الطب جو کہ شیخ الرئیس بوعلی سینا نے لکھی کتاب ہے، جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کو جو ترجمہ ہوا ہے لاطینی کے اندر، لاطینی زبان کے مغرب کے جاننے والے جو ہے اس کو القانون کے نام سے جانتے ہیں، القانون کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ترجمے جو ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے کہ اس کا اردو ترجمہ جو ہے 5 جلدوں کے اندر شائع ہوا ہے القانون فی الطب کا، جو کہ بہت اہمیت رکھتا ہے ایک ڈاکٹر کے لیے، ایک طبیب کے لیے، یونانی پریکٹس کرنے والے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر پوری کی پوری مکمل معلومات، پوری مکمل شرح لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا اردو ترجمہ غلام حسین کنتوری نے کیا ہے۔ تو یہ کویشچن اگر آتا ہے کہ اردو ترجمہ کس نے کیا، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کنتوری، غلام حسین کنتوری سے یاد رکھیے کہ انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کویشچن یہ آتا ہے کہ اردو ترجمہ اول اور دوم، فرسٹ اینڈ سیکنڈ جلد یہ کس کا ہے؟ تو 1 اور 2 اگر آتا ہے تو کبیر الدین کا لکھی ہوئی ہے، اردو میں ترجمہ کیا ہوا کبیر الدین کا ہے۔ اول اور دوم آتا ہے تو یہ کبیر الدین کا ہے، اور 1 سے لے کر 5 جلدوں تک کے اگر کوئی ترجمہ ہے اردو کا تو غلام حسین کنتوری نے لکھا ہے۔ لاطینی کے اندر یاد رکھیے کہ لاطینی جو ترجمہ ہے کریمونا نے یہ کیا ہے۔ یہ کویشچن کہ ہم کو پورا نام نہیں بھی یاد رہا تو کریمونا یاد رکھیے، جن کا مکمل نام جیراڈ آف کریمونا ہے، اور انگریزی ترجمہ القانون فی الطب کا جو کہ ہمدرد پبلیکیشن سے نئی دہلی سے شائع ہوا ہے۔ یہ کویشچن امپورٹنٹ ہے اور القانون فی الطب کے تعلق سے یہ آئے گے۔ اسی طریقے سے ایک چیز کہ میں آپ لوگ کو بولا ہوں کہ کس طریقے سے مترادف نام کے اندر ہم کنفیوز ہوتے ہیں۔ دیکھیے میرے سامنے کئی سارے نام ایک جیسے نام ہیں، ایک مخزین الادویہ ہے، پھر خزائن الادویہ ہے، پھر ترکیب الادویہ، اجناس الادویہ، ابدال الادویہ، تقویم الادویہ، حقائن الادویہ اور ادویۃ المفردہ۔ اب ان کو یاد کیسے رکھیں کہ کسی بھی چیز کو ایک جیسے نام کو ہم کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے جڑوا اگر کوئی بچے رہے تو ہم ان کے نام جو ہے چنگو منگو تک کر کے رکھ دیتے ہیں، یا پھر کوئی الگ نام سے ہم ان کو جان لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس میں کس طریقے سے یاد رکھیے کہ شیرازی ادویہ کو دیکھیے، جو ادویہ لکھا ہوا ہے میں اس کو دواؤں سے تجوید دوں گا، جو ان کے نام ہیں کتابوں کے وہ جو میں تجوید دوں گا ان کے نام سے دوں گا، اور وہاں پر جو ہے جو مصنف ہے ان کے شارٹ نام میں جو ہے ان سے تجوید دوں گا۔ جس طریقے سے کہ شیرازی نے دواؤں کی مخزن بتائی ہے، تو اس طریقے سے یاد رکھیے کہ مخزین الادویہ کہ مخزن جو دواؤں کی ہے یہ شیرازی کی ہے۔ پھر غنی نے خزانہ بتایا ہے دواؤں کا، جیسے خزائن الادویہ جو ہے یہ غنی نے خزانہ بتایا ہے دواؤں کا، خزائن الادویہ نجم الغنی کی ہے۔ اسی طریقے سے مہدی نے دواؤں کی ترکیب بتائی ہے، مہدی نے دواؤں کی ترکیب بتائی ہے، تو ترکیب الادویہ جو کتاب ہوئی یہ کس کی ہوئی؟ مہدی کی۔ اسی طریقے سے ثابت بن کرا جو ہے کہ ثابت نے جو ہے دواؤں کی جنس بتائی ہے، یعنی کتاب اجناس الادویہ ثابت بن کرا کی لکھی ہوئی ہے۔ یا پھر اس طریقے سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ دواؤں کی جنس کو ثابت کیا، دواؤں کی جنس کو ثابت کیا، یعنی جو ادویہ اجناس الادویہ جو کتاب لکھی گئی ہے وہ ثابت بن کرا نے لکھا۔ پھر ایک ہے کہ رازی نے دواؤں کے ابدال بتائے، دواؤں کی ابدال جو کتاب لکھی ہے جس کو کتاب ابدال الادویہ کہا، وہ رازی نے کہا۔ اسی طریقے سے محمد نے دواؤں کی تقویم بتائی، یعنی تقویم جو ہے کتاب التقویم الادویہ
یہ محمد بن علی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے حقائن الادویہ کے ابو منصور نے جو ہے دواؤں کے حقائن بتائے۔ یہ ایک جملے کے اندر ہم یاد رکھ سکتے ہیں، ایک جیسے اگر لفظوں میں ہم یاد رکھیں گے تو ہمارے لیے وہ آسانیاں ہوگی کتابوں کو یاد رکھنے کی، کہ ابو منصور نے جو ہے دواؤں کے حقائن بتائے، یعنی کتاب حقائن الادویہ جو لکھنے والے ہیں وہ ابو منصور ہیں۔ اسی طریقے سے ابن وافد نے جو ہے دواؤں کی ادویۃ المفردہ کو بتایا ہے۔ ابن وافد نے ادویۃ المفردہ لکھا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ جو ہے آج کی کلاس کو ہم یہاں پر روکیں گے، یہاں تک کہ امید کرتا ہوں کہ پوری چیزیں آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کئی چیزیں اب اس میں ایسی ہیں کتاب کے اندر جامع المفردات جامعہ کے اندر دی ہوئی کتاب کہ کئی کتابیں ایسی ہیں کہ کچھ میں جامع کر کے ورڈ ہے، پھر کچھ میں الگ الگ ورڈ ہے، پھر اسی طریقے سے کچھ کتابیں کچھ مصنف کی ایک کتابیں ہیں، تو ہم اس کو انشاءاللہ کل مکمل پوری کر لیں گے۔